الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیکر علم و حکمت، عالم شریعت، پیر طریقت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، عامل قرآن و سنت، صاحب خوف و خشیت، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ اپنے رسالے 101 مدنی پھول میں تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے مدنی چینل پر دیکھنے والے اور سننے والے اسلامی بھائیوں، جو ہمارے مدنی چینل کے سلسلے آخر موت ہے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، منقول ہے کہ ایک بادشاہ ایک روز اپنے ملک کی سیر کے لیے نکلنے کا اس نے ارادہ کیا، تو اس نے اپنے بیش قیمت کپڑے کے جوڑے منگوائے تاکہ ان میں سے پسند کر کے وہ ایک خوبصورت لباس پہنے، لیکن جتنے بھی جوڑے لائے گئے بادشاہ کو کوئی جوڑا پسند نہ آیا، چنانچہ سارے ہی کپڑے منگوائے اور ان سارے کپڑوں میں سے اپنا پسندیدہ لباس الگ کیا اور اسے زیبتن کیا۔ سواری کے لیے عمدہ گھوڑا طلب کیا، کوئی گھوڑا پسند نہ آیا، یہاں تک کہ خود استبل پہنچا اور سب سے بہترین گھوڑا منتخب کیا، تو بہترین لباس ملبوس کیے، بہترین گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر کو لیے بڑی شان کے ساتھ وہ شاہی محل سے نکلا کہ اپنے راجدھانی کی سیر کرے۔ اس وقت یہ بادشاہ بڑا خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ میرا اتنا بڑا ملک ہے، میرا اتنا بڑا لشکر ہے، میرے پاس ایسے خوبصورت لباس ہیں، میں اتنے خوبصورت گھوڑے پر سوار ہوں، بڑے کر و فر کے ساتھ وہ اپنے لشکر کے ہمراہ سفر پر روانہ تھا۔ راستے میں ایک سادہ لباس میں ملبوس فقیر، اس نے یکایک بادشاہ کے گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی سواری کو روک لیا اور بلند آواز سے کہا کہ اے بادشاہ، مجھے تجھ سے کام ہے۔ بادشاہ نے جب اس معمولی سے شخص کی اتنی بڑی جرت دیکھی تو پکار کر کہا کہ تیری یہ جرت کہ تو نے میرا راستہ روکا، ہٹ یہاں سے۔
لیکن وہ شخص کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے تجھے سے کام ہے اور ابھی ابھی کام ہے۔ اس معمولی لباس زیبتن کیے ہوئے شخص کی اس انداز سے گفتگو نے سب پر ایک رعب طاری کر دیا، اور بادشاہ پر بھی اس کا بڑا رعب طاری ہوا۔ کہنے لگا کہ اچھا، میں گھوڑے سے اترتا ہوں، پھر بات کرتا ہوں۔ اس پر وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، گھوڑے سے بھی اترنے کی تجھے مہلت نہیں، مجھے ابھی ابھی تجھ سے بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ اے بادشاہ، میں ملک الموت ہوں اور تیرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ پسینے سے شرابور ہو گیا اور بڑی لجاجت کے ساتھ بولا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو کہ میں ذرا وصیتیں کر لوں، ذرا گھر والوں سے مل لوں، ذرا یہ کر لوں، ذرا یہ کر لوں۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے بہت ساری مہلت دی گئی، اب مہلت نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر اس کی روح اس کے جسم سے جدا کر لی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کر و فر والا بادشاہ اپنے گھوڑے سے لڑ کھڑاتا ہوا گرا اور موت کی گھاٹ اتر گیا۔ تو اس دنیا میں جس نے بھی خوشیوں کا گنج پایا، اسے بالآخر موت کا رنج مل کر رہا۔ تو جبھی کسی کہنے والے نے نہایت ہی درد کے ساتھ کہا کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً کامیاب اور عقل مند وہی ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرے اور قبر اور آخرت کی تیاری کرے، جیسا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کا مقولہ ہے کہ سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم آج اس دنیا پر ایک عبرت کی نگاہ ڈالیں، گو کہ ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں، ہمارے سامنے اس طرح کے معاملات یہ پیش آتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم اس بے وفا دنیا پر عبرت کی نگاہ نہیں ڈالتے۔ کبھی عبرت کی نگاہ ذرا اس بے وفا دنیا پر ڈالیں تو صحیح، کہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک طرف ایک انسان عمارت تعمیر کر رہا ہے، خوبصورت بنگلہ تعمیر کرا رہا ہے، اپنے نئے لے ہوئے فلیٹ کے ڈیکوریشن میں مصروف رہے، نت نئے ڈیزائن کے صوفے خرید رہا ہے، قالین بچھوا رہا ہے، پردے لگوا رہا ہے، جناب بلڈنگ پر دیدہ زیب کلر کروا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس تعمیر کرانے والے انسان کی قبر کا گڑھا یہ تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف کوئی بہترین لباس سلوا رہا ہے، بہترین لباس، نیا کپڑا خریدا، نئے ڈیزائن کے اس نے درزی کو آرڈر دیا، بہترین درزی سلیکٹ کیا، لیکن وہ اس بات کو بھولا ہوا ہے کہ دوسری طرف اس کا کفن تیار ہو چکا ہوتا ہے، اس کو معلوم تک نہیں ہوتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھی نما انسان اچانک موت کا شکار ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے خوشیوں بھرا گھر یہ ماتم کدا بن جاتا ہے۔ جبھی تو کہنے والے نے کہا کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ باب المدینہ کراچی کے ہی ایک نوجوان کا واقعہ اخباروں کی زینت بنا تھا کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کی شادی تھی، شادی رات میں نکاح تھا، اور شام کو وہ نوجوان
اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بیوٹی پارلر کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنے آپ کو تیار کروا سکے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے اس موٹر سائیکل کو ایک منی بس نے ٹکر ماری اور ہونے والا دولہا وہ منی بس کے پہیوں میں آ گیا اور وہیں اس نے روڈ پر ہی دم توڑ دیا۔ جب ایمبولینس میں رکھ کر گھر لایا گیا تو اخبار میں کچھ اس طرح کا مضمون لکھا تھا کہ ایمبولینس میں اس ہونے والے دولہے کی میت پڑی تھی اور اس گھر کے اندر اس گھر کی عورتیں اس نوجوان کی شادی کے گیت گا رہی تھیں۔ آپ سوچیں، غور کریں، اس نوجوان نے یقیناً سوچا ہوگا کہ آج کی رات مجھے نیا لباس پہنایا جائے گا، مجھے دولہا بنایا جائے گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے کفن پہنایا جائے گا۔ اس نے دل میں یقیناً یہ خیال کیا ہوگا کہ آج کی رات مجھے سجی سجائی کار میں دلہن کے گھر لے جایا جائے گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے میت بس میں سفر کرنا پڑے گا۔ اس نے خیال کیا ہوگا کہ آج کی رات میں اپنی نئی نویلی دلہن سے ملاقات کروں گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے نکیرین کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے یقیناً یہ خیال کیا ہوگا کہ آج کی رات میں نرم و ملائم بستر پر گزاروں گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے تنگ و تاریک قبر میں کیڑے مکوڑوں کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ پھر یقیناً کسی نے درست ہی کہا نا کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ تو بڑے بڑے دولت مند آئے، قارون جس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت مقرر تھی، اونٹوں پر لادی جاتی تھی اس کی خزانے کی چابیاں، اتنا خزانہ بھی اسے موت سے نہیں بچا سکا۔ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا مگر اس کی وسیع و عریض سلطنت اسے موت سے نہ بچا سکی اور وہ دریائے نیل میں ڈوب مرا۔ نمرود اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا مگر اس کی سلطنت، اس کی حکومت، اس کی فوج اس کے کام نہ آئی اور وہ مغرور بادشاہ ایک لنگڑے مچھر سے ہلاک کیا گیا۔ جبھی کسی نے یہ درد بھری جو فریاد کی کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کوئی حساس شخص یہ سوچتا ہے تو وہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ دنیا کا تماشا بھی کتنا عجیب ہے۔ ادھر بینڈ باجوں کے ساتھ بارات آ رہی ہے، خوشیوں کے فوارے ابل رہے ہیں، لوگ بے قابو ہو کر رقص کر رہے ہیں اور دولہا اپنی مستی میں مست، اور اسی طرح بارات بھی پدکتی جھومتی ہوئی آ رہی ہے، اور اسی گلی میں، اسی محلے میں لوگ کندھا بدلتے ہوئے کلمہ شہادت کا ورد کرتے ہوئے جنازے کو اٹھا کر لا رہے ہوتے ہیں۔ ادھر بھی بارات ہے، ادھر بھی بارات ہے، مگر دونوں کا معاملہ بڑا الٹ ہے۔ ادھر خوشیوں کا گنج ہے تو ادھر موت کا رنج ہے۔ ایسے تماشے ہم نے بھی دیکھے ہیں، لیکن اے کاش کہ ہماری آنکھ عبرت والی آنکھ ہو جائے اور ہم سوچنے بھی مجبور ہو جائیں کہ یہ دنیا کتنی بے وفا ہے۔ ایک ہی محلے میں بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، لوگ جمع ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کھانا پک رہا ہے، مٹھائی کے ڈبے، بسکٹ کے ڈبے، تحفے تحائف کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور بچے کو بہترین جوڑا پہنا کر سب اس بچے کو چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ آج اس منع کا عقیقہ ہے۔ اور اسی محلے میں ایک گھر میں اسی عمر کا ایک مدنی منا دم توڑ چکا ہے، اس کے غسل کا انتظام ہو رہا ہے، اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے۔ ادھر بچے کو خوشی خوشی لوگ باہر نکلے ہیں گھمانے پھرانے کے لیے، پھولوں کے ہار پہنا رکھے ہیں، اور دوسری طرف اس بچے کا باپ، اس مرے ہوئے بچے کا باپ
ٹوٹی کمر سے اپنے بچے کو اپنے بازوؤں پر لے کر اپنے بچے کی لاش کو روتے روتے لے کر گزر رہا ہے۔ کیسا عجیب تماشا ہے، کیا نئے رنگی دنیا کے بھی انداز ہیں کہ ادھر لوگ عقیقے کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھائیں گے اور ادھر یہ باپ جو روتا ہوا اپنے بچے کی لاش کو لے جا رہا ہے اس کی لاش کو کیڑے کھائیں گے۔ دنیا کا تماشا عجیب ہے۔ تو لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو جلال آ گیا اور آپ نے تھپڑ رسید کیا۔ ملک الموت علیہ السلام کی آنکھ یہ باہر تشریف لے آئی، بارگاہ خداوندی عز و جل میں حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم بھیجا کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیجئے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا پھر عرض کی کہ یا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا موت۔ تو عرض کیا کہ جب موت آنی ہی ہے تو ابھی ہی صحیح۔ اور اس طرح سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی روح یہ قبض کر لی گئی اور سیدنا ملک الموت علیہ السلام کی آنکھ بھی درست کر دی گئی۔ تو عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ سوچیں کہ جئیں گے بھی تو جی کر کتنا جئیں گے؟ بالآخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 1000 یا اس کے آس پاس سال دنیا میں آپ نے گزارے، تشریف فرما رہے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ فرمایا کہ جیسے ایک مکان کے دروازے سے داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے نکل گئے، یعنی زندگی یوں جلدی 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 گزر گئی۔ اسی طرح زندگی کے 1000 سال ایسے گزر گئے کہ ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے خارج ہوئے۔ عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو ہمارے مدنی چینل کے سلسلے آخر موت ہے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ موت جس کے گرنے کا وقت ہو، مٹی جس کا بچھونا، قبر جس کا ٹھکانہ، زمین قیام گاہ، کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی، منکر نکیر جس کے ممتحن، قیامت جس کی وعدہ گاہ، اور جنت یا جہنم جس کا مورد یعنی وارد ہونے کی جگہ ہو، اسے صرف موت ہی کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ صرف اسی کا ذکر کرے، اسی کے لیے تیاری کرے، اسی کی تدبیر کرے، اسی کا منتظر رہے، اور حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوت شدہ لوگوں میں شمار کرے اور خود کو مرا ہوا تصور کرے، کیونکہ مقولہ ہے وہ چیز جو آ کر رہے گی قریب ہے۔ تو ہم آج اپنے دنیا کے معاملات میں، اپنے گھر بار کے معاملات میں اس قدر منہمک ہیں کہ ہمیں نہ تو اللہ تعالی کی عبادت کا کوئی شوق نظر آتا ہے، یا نہ کہیں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ نظر آتا ہے۔ ہم گویا اپنی زندگی یوں گزار رہے ہیں جیسے ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔
کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور ہم اپنے معاملات میں اس قدر مصروف ہیں کہ جیسے کبھی ہم کو یہاں اس بات کو چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی رہائش گاہ کا ایسا انتظام کرتے ہیں کہ گویا کبھی ہمیں اس گھر سے چھوٹ کر جانا ہی نہیں ہے۔ کاروبار میں اپنے آپ کو اس قدر مصروف کر کے رکھتے ہیں کہ ہمیں گویا کبھی کسی اس کاروبار سے تو فارغ ہونا ہی نہیں ہے۔ اپنے اہل و عیال کی محبت میں اس قدر مستغرق رہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی کبھی ان بال بچوں کو، اپنی اولاد کو چھوڑ کر تنہا قبر میں جانا پڑے گا۔ شرح الصدور میں ہے، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المومنین، ہمارے کفن تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، ہمارے نتنوں سے پیپ بہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا، یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج دنیا کی عیش کوشیاں پانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو آسائشوں کا سامان فراہم کرنے کے لیے کیسے کیسے معاملات اپناتے ہیں۔ بہت نت نئے فیشن اپنانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز اٹھا دیتے ہیں، خوب بینک بیلنس بڑھاتے ہیں، کوٹھیاں بناتے ہیں، نئی نئی گاڑیاں، نئے نئے لباس سلواتے ہیں۔ کتنی حسرت ہوگی، کتنی حسرت ہوگی جب اس گناہوں بھری زندگی گزارنے پر ہمیں قیامت کے دن ڈانٹا جا رہا ہوگا، ہمیں سارے لوگوں کے سامنے رسوا کیا جا رہا ہوگا، فرشتے ڈانٹ رہے ہوں گے، ہتھوڑوں سے مار رہے ہوں گے، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہوگی، کس قدر پشیمانی کا عالم ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دنیا کو، زندگی کو مختصر جانیے۔ اس مختصر سی زندگی گزارنے کے بعد ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، اور پھر قیامت کے دن اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو اپنی آنے والی موت کی تیاری کیجیے، گناہوں سے سچی توبہ کیجیے، اور یہ بھی عہد کیجیے کہ آئندہ گناہوں سے بچ کر نیکیاں اپنائیں گے۔ الحمدللہ، یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا یہ خاصہ ہے کہ ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب ملتی ہے، ہمیں گناہوں سے نفرت دلا کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے رشتہ جوڑنے کی ترغیب ملتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ گناہوں بھری زندگی کا بالآخر انجام بہت پشیمانی اور ذلت، عبرتناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اپنی گناہوں بھری زندگی کو ترک کیجیے، نیکیوں بھری، سنتوں بھری زندگی گزارنے کا عہد کیجیے۔ اور آئیے میں آپ کی خدمت میں چند گناہوں کے عذابات عرض کرتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے، انشاءاللہ عز و جل اس سے خوف خدا عز و جل پیدا ہوگا اور توبہ کرنے کی طرف رغبت ملے گی۔ اپنے اس نازک سے جسم کو پیش نظر رکھیے کہ ہم کتنے نازک ہیں،
نہ ہم سے سردی سہی جاتی ہے، نہ گرمی برداشت ہوتی ہے، معمولی سا کیڑا کاٹ لے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، جلتے سگریٹ پر پیر پڑ جائے تو اچھل جاتے ہیں۔ اس معمولی سی تکلیف کو جو جسم برداشت نہیں کر پاتا، اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے، قبر اور حشر میں اگر ہمارے پر آگ کا عذاب مسلط کر دیا گیا، سانپ اور بچھو ہم پر مسلط کر دیے گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ یاد رکھیے، جہنم میں غی نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ یہ وادی زانیوں، شرابیوں، سود خوروں، جھوٹے گواہوں، ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ عز و جل نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے اژدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا کہ اس اژدہے کی 2 چتیاں ہوں گی جو اس کے بہت ہی زہریلے ہونے کی نشانی ہے۔ وہ اژدہا اس کے گلے کا طوق یعنی ہار بنا دیا جائے گا جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، تیرا خزانہ۔ شرابیں پینے والے، ہیروئن اور چرس کے کش لگانے والے، زنا اور جوئے کے اڈے چلانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر اگر وہ دوبارہ شراب پی لی تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی، اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر تیسری بار شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی، اور قیامت کے دن اس کو جہنم میں دوزخیوں کی پیپ کی نہر میں سے پلایا جائے گا۔ الامان الامان۔ حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شراب سے بے حد نفرت فرماتے تھے، اور شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس پر مینارہ تعمیر کیا جائے، میں اس منارے پر اذان نہ دوں۔ اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر وہ خشک ہو جائے، وہاں گھاس اگائے، تو اس گھاس پر میں اپنے جانور نہ چراؤں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو بھی گھبرا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینی چاہیے، اور والدین سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لینا چاہیے۔ کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، محبوب پروردگار عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک کا ہی فرما بردار ہو تو اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک ہی کا نافرمان ہو تو جہنم کا 1 دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ اس کے ماں باپ اس پر ظلم کرتے ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو،
اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وعدہ خلافی کا بھی دور دورہ ہے، زبان کی پابندی ہم سے ہوتی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ وعدہ خلافی پر بھی بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ مکہ مدینے کے سلطان سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول نہ ہوگا نہ نفل۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سیر کرائی گئی کہ ان کے پیٹ کوٹھڑیوں کی مثل تھے جن میں سانپ بھرے ہوئے تھے، جو پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سود کا ایک درہم جان بوجھ کر کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بندہ جو حرام مال کمائے گا، اگر خرچ کرے گا اس میں برکت نہ ہوگی، اگر صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا، اور اگر اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں بھری زندگی سے نجات عطا فرمائے، ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اے مولا ہمیں سنتوں کا پابند بنا دے، ہم ایسی پکی سچی توبہ کر لیں کہ پھر ہم سے گناہ نہ ہو۔ اے اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمت کیجئے، اس گناہوں بھری زندگی کو یکسر چھوڑ دیجئے، نیکیوں بھری زندگی گزار لیجئے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش تو کیجیے، آپ ہمت تو کیجیے، آپ آگے تو بڑھیے، آپ آئیے تو صحیح، آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کا اپنا ذہن تو بنا لیجیے، چھوڑیے برے دوستوں کو، بری صحبتوں کو چھوڑ دیجیے، آئیے نیکیوں بھری زندگی گزاری، بڑی برکت ہے، بڑا سکون ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں لوٹ کر تو نہ جانے کیسوں کو کتنے انعام اکرام مل گئے۔ ایک مدنی بہار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب باب المدینہ کراچی میں منعقد ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کی تیاریاں زور و شور سے تھیں۔ مدنی قافلے لانے کے لیے متعدد شہروں سے باب المدینہ کراچی کے لیے خصوصی ٹرینوں کا سلسلہ تھا۔ انہی دنوں ہمارے ایک عزیز فوت ہو گئے۔ چند روز کے بعد گھر کے کسی فرد نے مرحوم کو خواب میں دیکھ کر جب حال پوچھا تو کہنے لگے، میں نے باب المدینہ کراچی میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی نیت سے خصوصی ٹرین میں نشست بک کروائی تھی۔ اللہ عز و جل نے اس سچی نیت کے سبب میری مغفرت فرما دی۔ رحمت حق بہا نامی جوید، رحمت حق بہا نامی جوید، یعنی اللہ عز و جل کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ عز و جل کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ آپ چھوڑیے شیطان کے اس وسوسوں کو کہ میں نے تو اپنی بہت زندگی گناہوں میں بسر کر لی، اب میں کیسے توبہ کروں؟ جب تک دم میں دم ہے، سانس ہے، آئیے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، ماں باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے، ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہمارا رب عز و جل بہت کریم ہے۔
آئیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لیجیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال لیجیے۔ دعوت اسلامی کے افطار اجتماع میں شرکت کیجیے۔ آپ غور کریں، آپ کے اپنے علاقے میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی چوک درس دیتے ہوں گے، مسجدوں میں مدرسے پڑھاتے ہوں گے، آپ پہنچیے ان کے پاس، ان کو جا کے کہیے کہ میں نے قرآن پڑھنا، مجھے قرآن پڑھنا ہے، آپ مجھے قرآن پڑھائیے۔ میں سنتیں سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے مدنی قافلوں میں سفر کرا لیجیے۔ آپ ہمت تو کیجیے، آپ آئیے تو صحیح آگے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تعدم حیات وابستگی نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے میت کے جنازے کو کندھا دینے کے فضائل، اس کا طریقہ اور سنتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جنازے کے چاروں پائیوں کو کندھا دے، اللہ عز و جل اس کی حتمی یعنی مستقل مغفرت فرما دے گا۔ تو جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ یہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ جنازے کو کندھا دینا، یہ یاد رکھیے، عبادت ہے، اور سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پائیوں کو کندھا دے اور ہر بار 10-10 قدم چلے۔ پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے سرہانے کندھا دے، پھر سیدھی پائیتی یعنی پاؤں کی طرف، پھر الٹے سرہانے، پھر الٹی پائیتی 10-10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے۔ بعض لوگ جنازے کے جلوس میں اعلان کرتے رہتے ہیں کہ 2-2 قدم چلیں، 2-2 قدم چلیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح اعلان کریں کہ ہر پائے کو کندھے پر لیے 10-10 قدم چلیے، 10-10 قدم چلیے۔ چھوٹے بچے کے جنازے کو اگر ایک شخص ہاتھ میں اٹھا کر چلے تو حرج نہیں، اور یکے بعد دیگرے لوگ ہاتھوں میں لیتے رہیں۔ عورتوں کو بچہ ہو یا بڑا، کسی کے بھی جنازے کے ساتھ جانا ناجائز و ممنوع ہے۔ تفصیلی معلومات اگر اس سلسلے میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ کی کتاب نماز کے احکام کا مطالعہ فرمائیے۔ الحمدللہ اس میں 12 رسائل موجود ہیں، جس میں وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، مسافر کی نماز، عید کی نماز، اسی طرح جنازے کے متعلق، ایصال ثواب کے متعلق بہترین خزانہ ہے۔ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔